السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المکین الکریم من شاہدین وشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اللہ سے گفتگو سے قبل ہمارا امین تھے اس محمد کے ساتھ محمد حضرات جانکر کا رسول نبی روح الرحیم خاتم نبی شفیع الرحمت عالم جسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام درود و سلام منظور پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاحوال والعافات والتقوى وطيلا بعجل الحجاب وتبتلون بحمد جل سيدنا وقوم به مثل الجار وتبتلون صلاة الجن وحكاة بعض المؤمنين كل شيء مريض رسول برکت کے لیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المؤمنين ويسر تمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل نعمة ونسيب بعدد كل ما علمك يا الله يا الله یا اللہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے اور ہم اس کے پہلے جمعہ سے گزر ہے۔ ایسا مبارک موسم مہینہ جس کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النیران، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ تو اس رحمت والے عشرے کی اس پہلے جمعہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک چیز ضمنی طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جب بھی مسجد میں آئے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تو مسجد میں داخل ہوتی مسجد کی جو داخل ہونے کی دعائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو جتنی دیر بھی مسجد میں آپ ٹھہریں گے آپ معتکف ٹھہریں گے اور آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا رمضان میں تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں زیادہ تر ہے نا۔ اعتکاف جو تو سنت موقعہ ہے اور ایک جو ہے تو نفل ہے نا، کہ جس طریقے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں جس وقت داخل ہوئے آپ دعا پڑھیں، جتنی دیر آپ مسجد میں ٹھہریں گے تو آپ کا اعتکاف ہے، مسجد سے باہر چلے گئے تو اعتکاف ختم ہے۔ بہرحال میں نے قرآن مجید سے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، ان سے خطاب فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے۔ ایمان والوں، کسی بے دین بد مذہب پر، کسی کافر مشرک مرتد پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز بیان کی گئی کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض تھے، یعنی جو تم سے پہلے امت گزری سیدنا آدم نبی علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ نبی علیہ السلام تک ان امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ بات اور ہے کہ ان روزوں کی کیفیات جدا جدا تھی۔ اور تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ تو چونکہ روزہ کا ایک مفہوم ہوتا ہے رکنا، رک جانا ہے نا، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک لے جس کی طرف اس کا نفس کشش محسوس کرتا ہے۔ اس کا نفس جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکے رکھے۔ لہٰذا اس سخت محنت، اس ریاضت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔
روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف ان 3 ہی باتوں کا خیال رکھے کہ نہ کھائے نہ پیے نہ جمع کرے، بلکہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان تمام اخلاق رذیلہ، خسیسہ، اعمال بدحسیہ اور صفات قبیحہ سے مکمل طور پر دستکش ہو جائے، اپنے آپ کو تمام بری عادتوں سے، برے خیالات سے، بری نیتوں سے انسان اپنے آپ کو دور کر لے۔ جس طرح کہ انسان بھوک سے تڑپ رہا ہو، پیاس سے بے قرار ہو رہا ہو، اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے اعلیٰ و اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے اس کو منع فرمایا۔ تو انسان اتنی احتیاط کرتا ہے کہ روزے میں کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر گویا اسے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان جس طرح تو دن کے چند گھنٹے اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے روک رکھتا ہے، اسی طرح ساری زندگی اپنے آپ کو ان امور سے روکے رکھ جن کو اللہ و رسول نے، جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چوری، زنا، لواطت وغیرہ تمام تر برے افعال سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روکے رکھ لے۔ جب تک یہ زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر کے رکھے۔ تو لہٰذا روزے کا یہی اصل مقصد ہے کہ وہ انسان کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھتا ہے۔ بہرحال اس کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں، لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک یا دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ روزہ دار کا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو کیسا انعام عطا فرمایا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے، وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود بذات خود میں خود۔ انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات، خیرات، عطیات کرتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر نیک اعمال کرتا ہے، بے شک ان کا اجر بھی اللہ ہی نے دینا، کیونکہ تمام تر عبادات اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہم نے جس اللہ کو الہ معبود جانا ہے، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں روزے کی ایک خاص اہمیت اللہ نے بتانی مقصود ہے۔ یہاں پر روزے کا ایک اہم مقام اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جو بھی عبادات کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ ایک خاص عبادت ہے جو میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب میں عطا کروں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی روزہ خالص اللہ ہی کے لیے رہا، ہمیشہ سے روزہ اللہ ہی کے لیے رہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں کفار و مشرکین جب روزہ رکھنے کی بات آتی تو صرف اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے، کیونکہ وہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کو معبود تو جانتے تھے لیکن بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ بڑا خدا ہے اور یہ بت چھوٹے خدا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا شرک تھا جس کے سبب وہ مشرک کہلاتے تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے کیونکہ دین ابراہیم کو وہ جانتے تھے، اگرچہ مانتے نہ تھے، اس پر عمل پیرا نہ تھے، لیکن دین ابراہیم کو جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے، وہ کس خدا کس الہ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان لوگوں نے شرک یہ کیا کہ ان بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرانے لگے کہ یہ خدا کی خدائی میں اس کے شریک ہے، یہ اس نظام کو چلانے میں اللہ کی معاذ اللہ مدد کرتے ہیں اور خدا بغیر ان کے ادھورا ہے، بغیر ان کے اس نظام کائنات نہیں چل سکتا معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا جس کے سبب مشرک تھے، لیکن جب عبادت کرنے کی بات آتی تو وہ بتوں کو بھی سجدے کرتے تھے، بتوں کے لیے بھی وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، بتوں کے لیے بھی وہ قربانیاں دیا کرتے تھے، لیکن جب بات روزے کی آ جاتی تو وہ خالص اللہ کے لیے رکھا کرتے تھے، اگرچہ ان کا وہ عمل اللہ کی یا مقبول نہیں تھا کیونکہ وہ حالت شرک میں یہ عمل کرتے تھے۔
اسی لیے جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، تو ایمان والوں کا ہر عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ بے ایمان اگر کوئی بد عقیدہ کتنے ہی نیک اعمال کر لے اس کا اجر ثواب اسے نہیں ملنا۔ تو چونکہ فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود اسے دوں گا، یا یہ کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ دار خود مجھے پالے گا۔ تو چونکہ مقصد یہ ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ ایک ایسا مخفی عمل ہے جس میں کوئی ایسا عمل نہیں جس کو کوئی مشاہدہ کر سکے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو اگر روپیہ پیسہ دے رہا ہے تو سمجھ جائے گا کہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ صدقہ دے رہا ہے، یہ خیرات دے رہا ہے۔ انسان کسی کے ساتھ کوئی اور عمل کرے تو بس سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے کہ جب تک بندہ اظہار نہ کرے کہ میں روزہ دار ہوں نہیں سمجھ آتا کہ یہ روزہ دار ہے۔ ہاں بعض علامات ہوتی ہے جن سے روزہ دار کو پہچان لیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ علامات بھوکی بھی ہوتی۔ کوئی انسان اگر بھوکا ہو تو اس کے چہرے سے بھی حیا ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہو، لیکن تو اسی لیے کہا گیا کہ روزہ ایک ایسا مخفی عمل ہے کہ جب تک بندہ اس کو ظاہر نہ کرے، اور بخلاف دوسرے اعمال کے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس عمل کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کس نے روزہ رکھا، کیونکہ یہ ایک دلی کیفیت ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو کن چیزوں سے روک رکھا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ روزہ انسان نے جب رکھا ہے تو وہ کوئی دیکھنے چیز تو ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے جو دل میں ہے، اور دلوں کی کیفیات کو جاننے والے ذات اللہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو چونکہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس بندے نے روزہ رکھا اور صحیح طریقے سے رکھا ہے، اور اللہ ہی نے اس کا اجر اسے عطا کرا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں خود اسے اس کی جزا دوں گا، میں خود اسے اس کا اجر اور ثواب عطا کروں گا۔ کیا مقصد ہے؟ تو کیا دوسرے اعمال کی جزا کون دے گا؟ بے شک دینے والی ذات اللہ ہی کی، ان کی جزا بھی اللہ ہی دے گا، لیکن واسطے اور وسیلوں سے دے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یوں سمجھیے کہ ایک مکتب ہے، اس مکتب میں بچے پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کا ایک پروگرام اگر ہوتا ہے جس میں کوئی بچہ نعت پڑھتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی مکالمہ کرتا ہے، اور اخیر میں جب ان بچوں کے انعام دینے کی بات آتی ہے تو اگر وہی مدرس جس نے ان بچوں کو پڑھایا ہے، وہی مدرس اگر انہیں انعام دے تو بچوں کو ایک خوشی تو ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے محنت کی، ہم نے پڑھا اور ہم کو انعام ملا، ہمارے استاد نے انعام دیا۔ لیکن وہیں پر آپ شہر کے کسی بڑے عالم دین کو بلا لیجیے جن کا شہرہ ہو، تو اب بچوں کی خوشی ٹوٹنے ہو جائے گی، انہیں لگے گا کہ شہر کے بہت بڑے عالم صاحب آئے ہوئے، بہت بڑے مولانا ہے، بہت بڑے حضرت ہے، ان کے ہاتھوں سے ہمیں انعام ملا۔ لیکن ایک قدم اور آگے بڑھ جائے، آپ کسی مفتی کو بلا کر کے لے آئے تو اب بچوں کی خوشی اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک مفتی صاحب کے ہاتھوں ہم کو انعام ملا۔ آپ کسی پیر صاحب کو بلا کر لے آئے، یا آپ جیلانی میاں کو لے کر کے آئے، جیلانی میاں کے ہاتھوں اگر کسی کو انعام مل جائے تو بچوں کی خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ ہمیں جیلانی میاں کے ہاتھوں انعام ملا، ہمیں قائد ملت کے ہاتھوں انعام ملا، ہمیں فلاں بزرگوں کے ہاتھوں سے انعام ملا ہے۔ تو یہ خوشی دوگنا ہوتی جاتی ہے، بالا تر بالا ہوتی جاتی ہے، کیونکہ دینے والی ذات جتنی عظیم ہوگی، اور جب وہ بذات خود کسی ادنا کو دے گی تو لینے والی کی خوشی، اس کی کیفیت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ تو دیگر اعمال کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، لیکن واسطے اور وسیلوں سے عطا کرے گا۔ کسی کو جو ہے تو فرشتے دے رہے ہوں گے، کسی کو صحابہ دے رہے ہوں گے، کسی کو اولیاء کرام کے ذریعے سے دین مل رہا ہوگا، کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں گے، لیکن جب بات روزہ دار کی آئے گی تو اللہ بذات خود اس کو عطا کرے گا۔ تو اب بندے کی کیفیت، بندے کی خوشی اس وقت ایسی ہوگی کہ وہ اسے خود محسوس کرے گا کہ میرا رب بذات خود مجھ کو دے رہا ہے۔ میں ایک ادنا سا انسان، میں جو کہ ایک مٹی سے بنا ہوا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، لیکن آج میرا رب بذات خود مجھ کو انعام عطا فرما ہے۔ تو اس وقت جو خوشی ہوگی وہ بڑی عجیب خوشی ہوگی۔
تو چونکہ جب کسی اعلیٰ ذات کے ہاتھوں سے کوئی چیز ملتی ہے نا تو اس کی خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ میدان محشر کے بارے میں علماء نے ایک نقشہ بیان کیا کہ میدان محشر میں جب حوض کوثر سے لوگ سیراب کیے جا رہے ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے حوض سے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں. تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس کو علماء نے بیان کیا کہ حوض کا معنی ہی ہوتا ہے جو چوکون ہو، چار کونی، جس کے چار کونے ہو اور ان چاروں کونوں پر چاروں صحابہ جلوہ فرما. حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ چار صحابہ چار کونوں پر ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے میدان محشر ہے، اتنا بڑا میدان ہے اور لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اگر سب کو بھی چھاٹ دیا جائے، صرف امت محمدیہ ہی کی بات کی جائے تو امت محمدیہ میں بھی بے شمار لوگ ہیں. اور جب انہیں سیراب کرنے کی بات آئے گی، انہیں حوض کوثر سے پانی پلانے کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو بیک وقت پانی پلانا. بے شک یہ اللہ والے اس بات پر قادر ہے کہ ایک وقتوں میں جتنوں کو چاہے پلا دیں، لیکن اللہ نے ان کی شانیں بھی دکھانی مقصود ہے. اللہ نے میدان محشر میں اپنے نیک بندوں کی عظمتیں دکھانا مقصود ہے کہ میدان محشر میں لوگ جانیں کہ اللہ والوں کی بھی شان کیا ہوتی ہے. بے شک اس حوض کوثر کے چاروں کونوں پر اگرچہ چاروں صحابہ بھی جلوہ فرما ہوں گے، وہ بھی جو تو سرکار صلاۃ التسلیم بھی وہاں پر لوگوں کو حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہوگا کہ دیگر صحابہ بھی سیراب کرا رہے ہوں گے، دیگر اولیاء بھی سیراب کرا رہے ہوں گے، دیگر پیران عظام بھی سیراب کرا رہے ہوں گے. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہوگا. کوئی پیر اپنے مریدوں کو سیراب کر رہا ہوگا تو ہر کوئی اپنے ماننے والوں کو سیراب کر رہا ہوگا. فرماتے ہیں کہ جو ائمہ ہے وہ اپنے مسلک کے ماننے والوں کو وہ سیراب کرا رہے ہوں گے، صحابہ کرام اوروں کو سیراب کرا رہے ہوں گے، چاروں صحابہ الگ سیراب کرا رہے ہوں گے، سرکار صلاۃ التسلیم الگ سے سیراب کرا رہے ہیں. تو ہر کوئی سیراب کرائے گا، ہر کوئی پلا رہا ہوگا وہاں سے. لیکن اگر کسی کو اپنے پیر کے ہاتھوں سے مل رہا ہوگا، کسی کو اپنے امام کے ہاتھوں سے مل رہا ہوگا، کسی کو کسی صحابی کے ہاتھوں سے مل رہا ہوگا، کسی کو ان چاروں میں سے کسی کے ہاتھوں سے مل رہا ہوگا، اور خوش نصیب ہوگا وہ جسے مصطفیٰ خود پلا رہے ہوں. اب یہ پلانے کی بات بڑی نرالی ہے. تو جس طرح پینے کی اور پلانے کی بڑی عجیب کیفیت ہوگی، جس کو جس کے ہاتھوں سے ملے گا تو وہ پلانے کی کیفیت بھی جدا جدا. تو اسی طرح جب رب تعالیٰ خود بندے کو انعام عطا کرے گا، جزا عطا کرے گا، تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور. ایک اور روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو پرندوں کی طرح اللہ پر عطا فرمائے، اور جن کے ساتھ یعنی ان پروں کے ساتھ وہ جنت کی دیواروں پر سے پرواز کرتے ہوئے گزر جائیں، اور جنت کا محافظ جو جنت کا داروغہ ہے رضوان، وہ ان سے سوال کرے گا تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیا ان تمام مراحل سے گزر آئے، کیا ان تمام راستوں سے تم ہو آئے جن سے ہو کر کے ایک شخص کو جنت میں داخلے کا موقع ملتا ہے، داخل ہو کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ تم میدان محشر کی سختیاں دیکھ کر کے آئے ہو؟ کیا تم میدان محشر کی بھوک پیاس سڑک دیکھ کر کے آئے ہو؟ کیا تم میدان محشر کے ان تمام تر احوال سے گزر کر آئے ہو؟ کیا تم پل صراط سے گزر کر کے آئے ہو؟ یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی جائے گی تو وہ جواب دے گی کہ نہیں. اور اس سے پوچھی کہ پل صراط کا کٹھن راستہ طے کر کے آئے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں تو بس جو ہے تجھے پر عطا کیے گئے اور ہم کیسے گزر کر کے آ گئے ہمیں بس خود خبر نہیں، لہٰذا ہمیں تو بس ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں، ہم تو یہاں سیدھے پہنچ گئے ہیں. فرشتے کو تعجب ہوگا کہ تمہیں یہ درجات کیسے مل گئے، تم یہاں کیسے آ گئے، بغیر ان مراحل سے گزرے ہوئے، تم ان راستوں سے گزرے ہوئے یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہے گی کہ ہم دنیا میں چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر رب کی بندگی کیا کرتے تھے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر اور ان تمام مراحل سے بچا کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ مخفی عبادات کیا ہے، انہی میں سے روزہ ہے، اس لیے کہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے۔ اور رات کا قیام کرنا، رات میں رب کے حضور کھڑے ہونا، رب کی بندگی کرنا، وہ عبادات جو چھپ کر کے کی جاتی ہے، وہ صدقات جو چھپ کر کے دیے جاتے ہیں، وہ نمازیں جو چھپ کر کے پڑھی جاتی ہے، وہ تلاوت قرآن جو بندے رات میں مصلوں پر کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، پڑھ کر کے گزار دیتے ہیں، تو وہ ہر عبادت جو بندہ چھپ کر کے کرتا ہے، تو روزہ بھی انہی میں سے۔ تو گویا فرمایا کہ روزہ داروں کی بھی یہ کیفیت ہے کہ قیامت کے دن ان تمام مراحل سے وہ بلا خوف و خطر جو تو گزار دیے جائیں۔ اب آپ سوچیں کہ میدان محشر، اس کی سختی کا عالم، اس کی ایک مثال کو آپ سمجھیں۔ دنیا کی ایک مثال میں آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ آپ اپنے شہر سے اور آپ کو مکہ المکرمہ مدینہ شریف جانا ہے، حج کے لیے آپ کو جانا ہے، عمرہ کے لیے آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ اس سفر کو پیدل طے کرتے ہیں، پیدل اگر آپ نے مکہ المکرمہ کو جانا ہے، مدینہ المنورہ کو جانا ہے، تو آپ کو وقت بھی درکار ہوگا، آپ کی طاقت بھی صرف ہوگی، اور درمیان میں بڑی رکاوٹیں اور مشکلیں پریشانیاں بھی آپ کو، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ پیدل سفر آپ کا طے ہوگا اور آپ جو ہے تو حج کے لیے پہنچے۔ لیکن اگر اسی سفر کو کوئی انسان بائک پر کرے کہ میں بائک سے جاؤں، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی، ہم جو ہے تو پیدل جو ہے تو کوئی کہتا ہے اجمیر جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ منت مانیے کہ سائیکل سے جائے گی، کوئی کہتا ہے منت مانیے کہ اس سے جاؤں گا، بائک سے جاؤں گا۔ بہرحال تو چونکہ اگر کوئی بائک سے سفر کو طے کرے تو پیدل کی بنسبت اس کی پریشانیاں تھوڑی کم ہو جائیں گی۔ جو سفر اس نے پیدل کرنا ہے اور جو تھکان اسے اس سفر میں ہونی ہے، اس کی بنسبت بائک کے سفر میں وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اسی سفر کو فور ویلر کے ساتھ طے کرے تو وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ تھکان تھوڑی اور کم ہو جائے گی۔ لیکن اسی سفر کو اگر وہ ٹرین کے ذریعے سے طے کرے تو سفر اتنا ہی ہے، لیکن راستہ دیکھیں اتنا ہی ہے، لیکن سفر سواریاں جب بدل رہی ہے تو پھر اس کی تکالیف کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جب ٹرین سے اسی سفر کو طے کرے گا تو وقت بھی کم لگے گا اور پریشانی بھی کم ہوگی، تھکان بھی کم ہوگی۔ لیکن اگر اسی سفر کو وہ پلین کے ذریعے کرے، جیسے کہ آپ آج کل پلین کا ہی دور، اور لوگ پلین سے جاتے ہیں، چند گھنٹوں کے اندر ممبئی سے جدہ پہنچ جاتے ہیں، تو کم وقت کے اندر پہنچ کے بھی گیا، وقت بھی کم لگا، طاقت بھی کم صرف ہوئی، پریشانیاں بھی کم جھیلنی پڑی، اور آسانی کے ساتھ جو ہے انسان اس سفر کو جو ہے پہنچ گئے۔ لیکن اگر آپ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں، جن کو اللہ وہ مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے کہ جو ایک قدم میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہاں سے ایک قدم اٹھایا اور اگلے قدم میں جہاں پہنچنا ہے وہاں رکھا وہاں پہنچ گئے، تو سفر اتنا ہی ہے، سفر اتنا ہی، صرف سواریاں بدل رہی ہے، صرف واسطے اور وسیلے بدل رہے ہیں۔ کسی نے اسی سفر کو پیدل طے کیا، کسی نے بائک پر کیا، کسی نے سائیکل پر کیا، کسی نے بائک پر کیا، کسی نے جو تو ٹرین پر کیا، کسی نے پلین پر کیا، اور اللہ والوں نے ایک ہی قدم میں طے کر دیا۔ راستہ اتنا ہی ہے، سفر اتنا ہی ہے، پریشانیاں اس میں اتنی ہے، لیکن جیسے جیسے سواری بدل رہی ہے پریشانیاں کم ہو رہی ہے، طاقت کم صرف ہو رہی ہے، انسان کو مصیبتوں کا سامنا کم کرنا پڑ رہا ہے، آسانی کے ساتھ اس کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ سفر دنیا کا ہے تو اتنی آسانی ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنی مصیبتیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے شہر سے مکہ المکرمہ کو جانا ہے تو آپ کو آپ دیکھ لیں کتنا آپ کو سفر طے کرنا پڑے گا اور کتنی پریشانیاں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن اب آ جائیے میدان محشر، یہ تو دنیا ہے، دنیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محشر کی سختی، محشر کی پریشانی اور محشر کی مصیبتیں اس دنیا سے 70 گنا زیادہ ہیں، 70 گنا زیادہ۔ اور وہاں کے فاصلے ایسے طے نہیں کیے جائیں، وہاں کوئی سواری آپ کے لیے ایسی نہیں ہوگی، آپ کے لیے خاص ہوگی، سواریاں الگ الگ ہوگی، الگ الگ اقسام وہاں کی بھی ہوگی۔ اب دنیا کی سواری آپ نے دیکھ لی، میدان محشر کی بھی دیکھ لی کہ میدان محشر میں جب انسان بھٹک رہا ہوگا، کوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا، ادھر سے ادھر جا رہا،
فرماتے ہیں کہ میدان محشر کا عالم کیا ہوگا؟ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا۔ ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر کوئی چاہ رہا ہوگا میرا حساب جلدی ہو جائے، جلدی مجھے چھٹکارا ملے اور میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ جاؤں۔ ہر انسان چاہ رہا ہوگا میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب وہاں بڑی فکر ہوگی انسان کو کہ جنت میں جاؤں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہاں پر بھی، یہاں پر بھی انسان تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان مسجد تک نہیں آتا۔ جس کا ایمان، جس کا یقین، جس کا عمل اس کو اپنے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ کیوں امید رکھتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ جب تجھے اس سردی کی راتوں میں، ان گرمی کے موسموں میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آنا دشوار گزرتا ہے، تو اب میدان محشر سے جنت کا فاصلہ طے کرنا ہے اور بڑی تمنا ہے کہ میں آسانی سے چلا جاؤں گا۔ انسان، یہ مسلمان، اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے دنیا۔ جب تو اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، اگرچہ سخت دھوپ ہو، اگرچہ سخت قسم کی سردی ہو، اگرچہ سخت قسم کی بارش ہو، تو تجھے 1000 بہانے مل جاتے ہیں نہ جانے کے لیے، اور جانا بھی پڑ جائے تو پھر بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے مسجد تک پہنچتا ہے۔ کوئی بائک سے، یہی کہ گھر ہونے پر بھی بائک سے آ رہا ہے کہ دھوپ بہت ہے، وقت کم ہے، افطار جلدی ہو جائے گا، طرح طرح کے معاملات اور مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کے سامنے ہوتی ہے، لیکن پھر چلو جیسے تیسے انسان پہنچ بھی جائے۔ لیکن اب سوچیں میدان محشر جہاں کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، اور جہاں کی کیفیت ایسی ہوگی، اور اتنی آسانی سے جنت میں نہیں پہنچے گا۔ جنت تو بڑی قریب بھی ہوگی اور بڑی دور بھی ہوگی۔ متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، لیکن گناہگاروں کے لیے جنت دور کر دی جائے گی۔ اس کو اتنا ہی فاصلہ طے کرنا پڑے گا، اس کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اس کو محشر کی ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط سے گزرنا پڑے گا، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی 50,000 برس کی راہ ہے۔ اتنا بڑا راستہ ہے کہ جسے انسان 50,000 سال میں طے کرے گا۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور ہر انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق وہاں سے گزر رہا۔ کوئی پیدل گزر رہا ہوگا، کوئی دھیرے چل رہا ہوگا، کوئی جو تو جلدی چل رہا ہوگا، کوئی دوڑ کر کے جا رہا ہوگا، کسی کو اللہ سواری عطا فرمائے گا، کوئی براق پر جا رہا ہوگا، کسی کے لیے مسجد کو کشتی بنا کر کے لایا جائے گا، کسی کو اللہ کسی اور طریقے سے عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جو مخفی طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسے پر عطا فرمائے گا کہ سیدھا محشر کے میدان سے اڑ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ معاملات ہوگی، یہ کیفیات ہوگی۔ اب ہر ایک نے وہاں کی کیفیتوں کو دیکھنا، مگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے کہ میدان محشر میں پھر اسے کن کن تکالیف سے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط کے الگ مراحل ہے کہ جب گزرے گا تو کیسی کیسی کیفیتیں ہوگی، کیسے کیسے معاملات ہوں گے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ گزرنا تو ہے۔ اچھا، پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی گزرے گی، اولیاء بھی گزرے گے، سبھی گزریں گے پل صراط سے، لیکن ہر ایک کی گزرنے کا معاملہ جدا جدا۔ کوئی بجلی کی طرح گزر رہا ہوگا، کوئی پلک جھپکنے کی دیر میں گزر رہا ہوگا، کوئی کسی طریقے سے گزر رہا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جب سواری گزرے گی تو اعلان ہوگا، ندا کی جائے گی کہ اے تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزر رہی ہے، اور آنے واحد میں وہ سواری جو تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جو تو پل صراط سے گزر جائے۔ تو گزرنا تو ہر ایک نے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، انبیاء بھی گزر رہے، صحابہ بھی گزر رہے، اولیاء بھی گزر رہے، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ روزہ دار یا وہ لوگ جو چھپ کر رب کی بندگی کرتے وہ ان مراحل سے گزرے نہیں اور جو سیدھا جنت میں پہنچے؟ تو یہاں پر اس کی دو تفصیل ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے ان کی شان دکھانا مقصود ہے کہ روزہ دار یا وہ لوگ جو چھپ کر رب کی بندگی کرتے ہیں ان کی شان کیا ہوگی، وہ دکھانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے عمل رکھا۔ یا ایک تفسیر اس کی یہ بھی دی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ ان تمام مراحل سے وہ گزرے ہو لیکن انہیں خود بھی خبر نہ ہو۔
انہیں خود بھی خبر نہ ہو کہ کب ہم گزر گئے، کب یہ سب کچھ ہو گیا، کیسے ہم نے ان راستوں کو پار کر لیا، انہیں خود خبر نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے جو مثال آپ کے سامنے رکھی، اب آپ دیکھیں کہ جو انسان پیدل سفر کرے گا وہ ایک ایک راستے کو، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوا چلے گا، لیکن اگر جب انسان کسی اور سواری کے اوپر سفر کرے گا تو پھر وہ چیزوں کو آسانی سے نہیں دیکھ پائے گا، صحیح طور پر نہیں دیکھ پائے گا۔ جب ٹرین سے جائے گا، ٹرین کتنی فاسٹ چلتی ہے، اسے چیزیں صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آئے گی، راستے میں کیا کیا ملا، کیا کیا گزرا، کون سا اسٹیشن، کون سا راستہ، کیا معاملات تھے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب انسان پلین سے جائے گا تو زمین کے اوپر ہے ہی نہیں، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں ہوگی کیا ہوا، کب پہنچ گیا۔ تو اسی طرح سے لیکن راستہ وہی ہے، گزرنا ویسے ہی ہے، لیکن جیسے سواری بدلی تو اسے خود خبر نہیں کہ میں کیسے گزر گیا۔ تو اسی طرح جب یہ لوگ گزریں گے تو انہیں خود خبر نہیں ہوگی، لیکن یہ محشر کی ان تمام راستوں سے بھی گزرے گی اور پل صراط سے بھی گزریں گے، لیکن انہیں خود خبر نہیں ہوگی کہ ہم کب گزر گئے۔ تو یہ ہے روزہ دار کے لیے اللہ نے اجر تیار کر رکھا۔ جو لوگ راتوں کو چھپ کر رب کی بندگی کرتے ہیں، جو لوگ چھپ کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ تو بہرحال بیان کرنے کے لیے تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ اور چیزیں عرض کی جائے گی، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور روزے کے چند مسائل جو ہے تو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، اس لیے روزے کے چند مسائل پر سماعت کریں کہ روزہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ رک جانا، روزہ کا، روزہ کی تعریف جو شرعی اعتبار سے کی کہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت قصداً کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکے رکھنے کا نام روزہ۔ روزے کی بہت ساری اقسام، جیسے کہ 8 اس کی قسمیں ہے نا، تو جیسے کہ فرض معین یعنی ماہ رمضان کے ادائی روزے، اسی طرح فرض غیر معین یعنی ماہ رمضان کے قضا روزے، واجب معین یعنی نذر کے روزے، اگر کسی نے کوئی منت مانی روزہ رکھنے کی تو وہ جو روزے ہے واجب ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، اور غیر واجب معین یعنی کہ کفارے کے روزے، جیسے کہ رمضان میں اگر کسی نے کوئی روزہ توڑ دیا تو اس پر جو کفارہ آئے گا وہ روزے جو ہے تو غیر معین کہلاتے ہیں، واجب ہے نا۔ ایک بات سمجھ لیں کہ کفارہ روزہ توڑنے پر آتا ہے، روزہ چھوڑنے پر نہیں۔ سنت یعنی جیسے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے نا، اور جو تو عرفہ کا روزہ ہے نا، یعنی کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اور ایام 20 یعنی کہ ہر مہینے کی جو ہے تو 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اور پھر نفل یعنی جیسے کہ ماہ شوال کے شروع کے 6 روزے، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، جمعہ کا روزہ ہے نا، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور صوم داؤدی یعنی کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، اور وہ روزے جو مقروء تنزیہی ہے نا، صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا یعنی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مقروء تنزیہی ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا، یا تو 9ویں کا رکھ لے یا پھر 11ویں کو رکھ لے۔ صرف ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا یعنی صرف سنیچر کا ہی روزہ رکھنا، اس کے علاوہ رکھنا، یہ بھی مقروء تنزیہی ہے۔ درمیان میں کوئی دن ناغہ کیے بغیر ہمیشہ روزہ رکھنا، یہ بھی جو ہے تو مقروء تنزیہی ہے۔ اور عورت کے لیے بلا اجازت اپنے شوہر کے نفلی روزہ رکھنا عورت کو بھی مقروء تنزیہی ہے۔ مقروء تحریم وہ روزے جو مقروء تحریمی ہے نا، سال میں جو تو جیسے کہ 5 دن ہوتے، عید الفطر ہے نا، عید کے دن روزہ رکھنا، اسی طرح عید الاضحیٰ کے 4 دن ہے نا، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں کو جو ہے تو روزہ رکھنا، ایام تشریق ہے نا، 11ویں، 12ویں، 13ویں اس کو جو ہے تو روزے رکھنا حرام، جو ہے تو مقروء تحریمی قریب بحرام کے۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے نا، اور روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں روزے کو فرض نہیں مانتا رمضان کے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو ہے تو روزہ بلا عذر شرعی بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق معلوم، بہت بڑا فاسق ہے، بہت بڑا گنہگار۔ روزہ واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وہی کہ مسلمان، جیسا کہ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے بار بار جتنے بھی احکام نازل فرمائے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے،
ہے نا، کسی کافر، مشرک، مرتد، بدین، بدعقیدہ، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد وغیرہ پر، جتنے باطل فرقے، ان پر کوئی عبادت فرض لازم واجب نہیں ہوتی ہے نا، یہاں تک کہ غیر مسلم جو روزے رکھتے ہیں، چاہے وہ ورت کے ہو، ہے نا، یا پھر جیسے بھی ہو، جو اس کو پاس وغیرہ جو بولتے ہیں، اس پر کوئی اجر ثواب ان کو نہیں ملنا۔ دوسرا ہے عاقل ہونا، یعنی کہ عقل، ہوش و حواس ٹھکانے ہونا، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر روزے فرض نہیں ہے، ہاں لیکن کوشش کرائی جائے بچے سے جتنی دیر تک وہ رکھ سکتا ہے اس سے رکھوائے، ہے نا، تاکہ اسے عادت ہو جائے۔ اسی طرح تندرست اور مقیم ہونا بھی ہے کہ انسان تندرست ہو، صحت یاب ہو، اب وہ بیماری کیسی ہو وہ بھی آگے آئے گی۔ اور مقیم کا جو ہے تو یہ کہ انسان مقیم و مسافر نہ، مسافر پر روزہ اگرچہ فرض اس وقت نہیں ہے جب تک کہ حالت سفر میں، لیکن اس کا جیسے سفر ختم ہو جائے گا تو پھر وہ ان روزوں کی جو ہے تو قضا کرے گا۔ روزہ صحیح ہونے کے لیے جو چند باتیں ضروری ہے، جیسا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا۔ اگر عورت کو حیض یا نفاس ہو تو اس حالت میں عورت روزہ نہیں رکھے، ہاں اس روزے کی لیکن بعد میں وہ قضا کرے گی، البتہ نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اس لیے کہا گیا عورتوں کا دین کم ہے، کیونکہ عورتوں کی عقلیں بھی کم ہیں، ان کی عبادت بھی کم ہے۔ حالت حیض و نفاس میں عورت بہت ساری عبادتیں ہیں جو نہیں کر سکتی۔ اب جیسے نماز تو فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے، تو نماز اسے معاف ہو جاتی ہے، نماز عورت کو حالت حیض و نفاس میں معاف ہو جاتی ہے، اس کی قضا بھی نہیں، لیکن روزے کی قضا جتنے ایام اس کے ایام ناپاکی میں گزرے گے اتنے روزے اس کے قضا ہوں گے، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر دے گی، کوئی گناہ گار بھی نہیں ہو۔ اسی طرح نیت، یعنی کہ دل کے ارادے کا نام نیت، دل سے انسان قصد کرے، ہے نا، کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اب نیت میں جو ہے تو زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، انسان نے اگر دل میں ارادہ بھی کر لیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو اتنا بھی اس کے لیے کافی ہے۔ روزہ کی نیت آپ رات سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ سحری جو ختم ہوتی ہے وہ رات میں ختم ہوتی ہے نا، جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہ رات میں ختم ہوتا ہے، وہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جو ختم تہجد بھی ہوتا ہے، ختم سحری بھی ہوتا ہے، ختم رات بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے پھر دن یا صبح صادق شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت سے جو ہے تو کھانا پینا روزدار کے لیے جو ہے تو جائز نہیں رہ جاتا ہے۔ وہیں سے تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد اگر تہجد پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، ہے نا، تو ان باتوں کو سمجھ لیں۔ تو زبان اگر رات میں ارادہ کرے تو یوں کہیں کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے نا، اور اگر دن میں نیت کرتا ہے تو پھر کہیں کہ میں آج کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں صبح سے، ہے نا۔ اب جیسا کہ مان لیجیے کسی کی رات میں آنکھیں نہیں کھلی، سحری کے لیے تک نہیں اٹھا، فجر کی اذان ہو گئی، تو وہ اگر جب بھی اٹھے اگر اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے تو وہ نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے۔ نیت کا وقت ظہر کبریٰ سے پہلے پہلے تک ہے، زوال سے پہلے پہلے تک وہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے جب تک اس نے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے تو اگر کسی نے سحری کر لی تو سحری بھی نیت کے قائم مقام ہے، سحری کر لینا بھی نیت کے قائم مقام۔ کسی نے سحری کر لی، نیت نہیں بھی پڑا لیکن اس کا یہ دل میں ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت پڑے گے تبھی ہمارا روزہ جو ہے تو بندھے گا، روزہ شروع ہوگا، اور نیت پڑے گی تبھی جا کر کے افطار ہوگا۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اپنے وقت سے شروع ہو کر اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دعا نہ بھی پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کسی نے روزہ کی دعا نہیں پڑھی، سحری کی دعا نہیں پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، اس وقت کی دعا اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی، نویتن اسم غد للہ تعالی من فرض رمضان حاضر، نہیں بھی پڑھا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ افطار کے وقت نہ بھی پڑھا، اللہم انی لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی افطرت فتقبل منی، نہیں بھی پڑھا تب بھی وقت ہو گیا تو اس کا افطار ہو جائے گا۔ اور بہتر یہی ہے کہ پہلے کوئی چیز کھا لے اس کے بعد اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھجور کھا لے، پانی پی لے، افطار کر لے، اس کے بعد جو ہے تو اس دعا کو پڑھے، کیونکہ اس میں رب کا شکر ادا کیا گیا ہے۔
اور شکر تو اسی وقت ادا ہوگا جب آپ نے اس نعمت کو پا لیا. جیسے کھانے کے بعد کی دعا آپ کب پڑھے گی؟ جب آپ نے کھانا کھا لیا تبھی آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس میں رب کا شکر ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کھائی پی تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہے نا. یہاں پر ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائے گی، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، تک بیت الخلاء میں جانے کی، واپس آنے کی، ہر چیز کی دعا ہے. تو وہ کب ہے؟ جب وہ عمل آپ نے کر لیا تب آپ اس دعا کو پڑھیں. جب اس عمل کو کرنا ہے اس وقت کی اس کی دعا، جب عمل کر لیا اس کے بعد کی دعا. تو افطار میں بھی یہی ہے کہ جب آپ نے افطار کر لیا اس کے بعد آپ دعا پڑھیں. اور اگر پہلے بھی پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو بعد میں پڑھیں. روزہ کے فرائض کیا ہے؟ روزہ میں 3 باتیں فرض ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے سے روکے رکھنا. دوسرا، اپنے آپ کو پینے سے کوئی بھی چیز روکے رکھنا. اور تیسرا، اپنے آپ کو جماع یعنی بستری سے روکے رکھنا. روزہ میں جو باتیں مستحبات ہے نا، جیسے کہ سحری کرنا، یہ جو ہے تو سنت بھی ہے، مسنونات میں سے ہے نا. سحری کھانے میں تاخیر کرنا، بہت لوگ کیا کہتے ہیں بہت جلدی سحری کر لیتے ہیں اور جلدی سے سحری کر کے پھر آ جاتے ہیں. تو مستحب یہ سنت یہ ہے کہ سحری میں جو ہے تو تاخیر کرے، لیکن اتنی بھی نہ کرے کہ جو ہے تو وقت ہی ختم ہو جائے. وقت ختم ہونے سے پہلے 5-7 منٹ پہلے آپ اپنی سحری کو ختم کر دیں. رات سے روزہ کی نیت کرنا، یہ بھی جو ہے تو سنت ہے کہ رات ہی سے انسان نیت کر لے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے. افطار میں جلدی کرنا، جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تب کرنا، یہ نہیں کہ وقت ہوا نہیں فوراً جو ہے افطار کرنا. اس طرح سے روزہ ٹوٹے گا، بعض صورتوں میں کفارہ بھی آ جائے گا. تو وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ بھی وقت ہو جائے، اعلان بھی ہو جاتا ہے سب کو، لیکن پھر بھی جو تو کوئی صاحب ہے جو دعائی کرتے بیٹھے کر ہی جا رہے دعا، بولے بھی اطمینان سے کرے گی. تو اتنا بھی زیادہ تقویٰ مت دکھاؤ، وہی دکھاؤ جہاں ضرورت ہے. جہاں شریعت نے آپ کو جس چیز کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، وہاں اس طریقے سے شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں. تو جب وقت ہو جائے تو شریعت خود کہتی ہے افطار میں جلدی کرے. پھر اسی طرح سے جو ہے تو روزہ میں غیبت کرنا، کوئی گناہ کرنا وغیرہ ان باتوں سے بچنا جو ہے تو یہ ضروری ہے نا. اسی طرح روزے کے جو مفسدات ہیں، یعنی جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 2 طرح پر ہے نا. میں 12 کہتے ہیں 3 چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے قصدن، دوسرا ہوتا ہے خطأً، اور تیسرا ہوتا ہے سہواً. قصدن یعنی جان بوجھ کر، یاد ہوتے ہوئے بھی کہ میرا روزہ ہے، پتہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کر کوئی چیز کھا یا پی کر اپنا روزہ توڑ دینا، یہ ہے قصدن روزہ توڑنا. اس میں بعض صورتوں پر کفارہ لازم آتا ہے اور بعض پر صرف قضا لازم ہوتا ہے، اور گناہ گار تو الگ ہوا. دوسرا ہوتا ہے خطأً، یعنی کہ خطا واقع ہو جانا، اس کا مقصد روزہ توڑنا نہیں تھا اور اسے یاد بھی تھا کہ میں روزہ دار ہوں، لیکن روزہ توڑنا مقصد نہیں تھا، لیکن غلطی ہو گئی. مثال کے طور پر وضو کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا، اتر گیا نیچے حلق سے. ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح استنجا کرتے وقت بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں، تو اگر پانی نیچے کے مقام سے اوپر کو چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ خطا ہو گئی، اس کا مقصد روزہ توڑنا نہیں تھا، لیکن غلطی سے ایسا کام ہو گیا تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹا، لیکن کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں ہے، البتہ اس روزے کی قضا کرے گا. اور تیسرا ہوتا ہے سہون، یعنی بھولے سے. اگر بھول کر کے کسی نے کوئی چیز کھائی یا پی اور پھر اسے یاد آیا تو فوراً تھوک دے. اگر منہ میں لقمہ ہے یا پانی ہے تو فوراً اس کو اگل دے. اب یہ نہیں کہ منہ میں ہے تو اس کو نگل لے، نگلے گا تو روزہ بھی ٹوٹے گا، کفارہ بھی آئے گا. اب جیسے ہی یاد آ گیا اس کو فوراً باہر اگل دے، اس کو تھوک دے تو اس کا روزہ رہ جائے گا. تو بھولے سے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن پھر اس کی بھی الگ الگ جیسے کہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں. لہٰذا روزہ دار کو کسی ایسی چیز ہے نا جو دوا یا غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، اس کو قصداً کھا یا پی لینا، تو اس سے جو ہے تو کفارہ و قضا دونوں لازم آ جاتے ہیں. انہیں کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی آئے گا. قصداً جماع کرنا، جان بوجھ کر پتہ ہوتے ہوئے بھی کسی نے جماع کیا، اپنی بیوی سے ہم مستری کر لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. سرما یا تیل لگانے یا مسواک کرنے یا پچھنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا
پھر اس نے قصدن کوئی چیز کھا یا پی لیا یا جمع کر لیا تو ان صورتوں میں اس کا روزہ بھی ٹوٹا اور اس پر کفارہ بھی آیا اور اس پر قضا بھی ہے نا۔ کفارہ واجب ہونے کی کل 9 شرطیں ہیں، اسے سمجھ لیں۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے جو 9 شرطیں، جن میں سے کہ روزہ دار کا عاقل و بالغ ہونا، اگر کسی پاگل نے یا کسی بچے نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں، یہاں تک کہ اس پہ قضا بھی نہیں آتا ہے نا، تو عاقل یا بالغ نے کا ہونا۔ روزہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ ہو ہے نا، یعنی جو روزہ اس نے توڑا وہ رمضان کا ادا روزہ ہو۔ اگر کسی نے قضا روزہ رکھ کر کے توڑا یا نفل روزہ رکھ کر کے توڑا یا منت کا روزہ توڑا تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا۔ رمضان کا فرض ادائی روزہ اگر اسے توڑے گا تو اس پر کفارہ آئے گا۔ روزہ کی نیت رات سے کی ہو، اگر رات ہی سے نیت کیا تھا کہ کل کا روزہ رکھنا ہے اور پھر دن میں توڑ دیا تب جا کر، لیکن اگر دن میں نیت کیا تھا زاوا کو کبرا سے پہلے اور پھر توڑا تو پھر کفارہ نہیں آئے گا۔ نیت میں یہ تعین ہو چکا ہو، یعنی یہ کہا ہو کہ ماہ رمضان کا ادائی روزہ رکھتا ہوں، نیت میں اس کی بات بھی شامل ہو۔ بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ عذرات کے بغیر روزہ توڑا گیا ہو، بغیر ہے نا، یعنی کہ کوئی ایسا عذر شرعی اس کو لاحق نہیں تھا ہے نا۔ اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے توڑا، بہت سخت بیماری کی بھی الگ الگ کیفیت ہے کہ کیسا بیمار ہو کیسا ہو تو توڑے گا، نہیں تو نہیں توڑے گا۔ آج کل چھوٹی موٹی بیماری سردی کھانسی زکام پر بھی لوگ روزے توڑ دیتے ہیں ہے نا، تو اس کی کیفیت انشاءاللہ ہوا تو آگے بتاؤں گا بعد میں۔ تو چھوٹی موٹی بیماری پر نہیں ٹوٹتا، ایسا عذر شرعی جہاں شریعت آپ کو اجازت دے دے تب۔ عورت کے لیے تو ہے ہی، حیض اور نفاس ایٹومیٹکلی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے کا فعل بغیر کسی کے جبر و اکراہ کے اپنے قصد اور خواہش سے واقع ہوا، یعنی کسی نے اس پر جبر نہیں کیا۔ اگر کسی نے کسی پر جبر کیا یا اکراہ شرعی پایا گیا، اسے کہتے ہیں جبر اکراہ شرعی۔ اگر کسی نے کسی کے جو تو مان لیجیے تلوار دکھائی یا سخت قسم کی دھمکی دی کہ اگر تو نے روزہ نہیں توڑا تو میں تجھے قتل کر دوں گا یا تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا، ایسی کوئی دھمکی دی، یقین غالب ہے کہ یہ کر گزرے گا، یہ ایسا کر دے گا جو کہہ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے اکراہ شرعی۔ اس صورت میں اگر توڑا تو کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا ہے نا۔ لیکن اگر بغیر جبر کی، بغیر اکراہ شرعی کی، اپنے قصد سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے توڑا تو پھر اس پر جو تو کفارہ اور قضا دونوں ہے۔ روزے کو جماع یا غذا کے دوا والی قسم کی کسی چیز سے توڑا، اگر کوئی ایسی چیز کھائی جو کھانے کے جیسی نہیں ہے، مٹی کھائی، کاغذ کھا لیا، وہ کھا لیا، تو ایسی چیزوں سے روزہ اس پر جو تو کفارہ نہیں آئے گا۔ روزہ توڑنے کے قبل یا بعد کوئی ایسا غیر اختیاری عذر لاحق نہ ہوا ہو جس سے روزہ توڑنا جائز ہوتا، یعنی روزہ توڑنے کے بعد اس کو جو ہے تو کوئی ایسا جو تو غیر اختیاری عذر، جیسا کہ بیمار ہو جانا یا حیض آ جانا عورت کو یا نفاس ہو جانا ہے نا، ایسا کوئی عذر نہ پایا گیا ہو۔ تو یہ 9 شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو کفارہ آئے گا۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی رہ گئی تو پھر کفارہ نہیں، صرف قضا ہی، اسے ایک روزے کی قضا کر لے، اس کا جو ہے تو معاملہ ہو جائے گا۔ اور جو ہے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد ہے، دیکھیے قضا کا جو روزہ وہ رکھنا ہی رکھنا، لیکن اس کے علاوہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا پھر 60 روزے پہ در پہ مسلسل لگاتار رکھے، یا پھر یہ کہ 60 مسکینوں کو جو ہے تو 2 وقت کا جو تو پھر وہ کھانا کھلائے، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اور جو دیگر مسائل ہے تو آئندہ جمعہ بیان کیے جائے گے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو کچھ بیان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔